اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ فاطر آیت نمبر 4 سے آیت نمبر 11 4 to 11 ارشاد ہوتا ہے وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، فقط كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے تمام معاملات کا۔ یہاں پر بھی ظاہر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کے انکار کی وجہ سے آپ صدمے اور ملال کا شکار نہ ہو۔ پہلے بھی یہ سلسلہ ہوتا رہا ہے، نبیوں اور رسولوں کو تکذیب کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ تمہیں دھوکہ نہ دے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ ہی دھوکہ دینے والا تمہیں دھوکہ دے۔ اب ایک تو وہ انوائرمنٹ ہے کہ جس کے اندر ایک انسان زندگی گزار رہا ہے کہ جہاں پہ اس کو ایک ٹرانزیشن میں رہنا ہے، اور پھر اس کے بعد آخرت کی منزل ہے۔ تو وہ دھوکہ جو دنیا سے مل سکتا ہے وہ یہی ہے کہ دنیا کی رنگینی جو ہے اس کو اٹریکٹ کر لے، اور اس اٹریکشن کے نتیجے میں اسی دنیا کو وہ سب کچھ سمجھنا شروع کر دے۔ جس طریقے سے ایئرپورٹ کے اوپر ہوتا ہے کہ ایک ٹرانزیشن ہے اور وہاں پر کچھ دیر کے لیے رکنا ہے۔ اب ایئرپورٹ ہی اگر اتنا زیادہ اپیلنگ ہو اور اس کی وجہ سے وہ اپنی فلائٹ ہی کو مس کر دے، یا فلائٹ کے بارے میں بالکل غافل ہو جائے کہ یہاں سے مجھے اپنی منزل کی طرف آگے بڑھنا ہے، تو وہ ایئرپورٹ کو سب کچھ سمجھنے لگے گا اور اپنی حقیقی منزل سے غافل ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ آخرت سے غافل ہو جائے گا۔ تو یہ تو دنیا کا دھوکہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو دھوکہ دینے والا، اب یہ دھوکہ دینے والا کون ہے، اسی کا ذکر آگے آ رہا ہے، وہ شیطان اور ابلیس ہے کہ شیطان کے جو وسوسے ہیں ان کے ذریعے سے بھی انسان دھوکہ کھاتا ہے، اور وہ دھوکے جو ہیں وہ کبھی منفی ہوتے ہیں اور کبھی ایسے شوگر کوٹڈ ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پر انسان جو ہے وہ گناہی کے اوپر مصر ہو جائے اور پروردگار عالم کی رحمت کو اپنے لیے ایک بہانہ بنا لے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ انسان کو خدا کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، یہ حق ہے، مگر اب شیطان کی طرف سے اگر دھوکہ یہ آ جائے دل کے اندر وسوسہ کہ بھائی میں جتنے بھی گناہ کر لوں، چاہے میں کسی کو قتل بھی کر دوں، کسی کے ساتھ فراڈ بھی کر دوں، حقوق الناس کو بھی ضائع کر دوں، جان بوجھ کر نمازیں بھی قضا کرتے رہوں، اور یہی اپنے آپ کو تسلی دیتا رہوں کہ اللہ جو ہے وہ رحمت کرنے والا ہے، یا معصومین کی شفاعت مجھے مل جائے گی، حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت مجھے مل جائے گی۔ شفاعت بھی حق ہے، رحمت خدا بھی حق ہے، خدا کا غفور ہونا بھی حق ہے، مگر جب یہ اس روٹ سے آتا ہے تو انسان خدا نہ کرے جسور بنتا چلا جاتا ہے۔ تو دونوں چیزوں کو یہاں پر سمجھایا گیا ہے کہ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ بالکل حق ہے، یعنی قیامت ہے، حساب کتاب ہے، غفلت مت کرنا۔ ایک انسان کوشش کرے اور پھر اگر کہیں لغزش ہو جائے تو بے شک خدا رحیم ہے، خدا رحمان ہے، خدا مدد کرنے والا ہے۔ ولا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی سے دھوکہ مت کھانا۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور اللہ کے بارے میں تمہیں کوئی دھوکہ دینے والا دھوکہ نہ دے۔ وہ دھوکہ دینے والا آگے آ رہی بات کہ ان الشیطان لکم عدو، کہ شیطان یقیناً تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تو تم بھی اس کو اپنا دشمن قرار دو، دشمن سمجھو۔ یعنی وہ جتنا بھی شوگر کوٹڈ وسوسہ تمہارے دل کے اندر ڈالتا ہے، مگر تم اس کو قطعاً وزن مت دو۔ جو حق اور حقیقت ہے وہ ہم تم کو سمجھا چکے۔ وہ پہلی لائن تھی کہ ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ بالکل حق ہے۔ انما یدعو حزبہ، یہ شیطان اپنی جماعت کو دعوت دیتا ہے، یعنی وہ جو اس کی پارٹی میں شامل ہوتے ہیں ان کو دعوت دیتا ہے، یا ان کو دعوت دیتا ہے کہ جن کے اندر اس کو پوٹینشیل نظر آتا ہے، لیکون من اصحاب السعیر، اور جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ دوزخ والے ہو جاتے ہیں، یعنی جہنم کا ایندھن بن جاتے ہیں۔ الذین کفروا لهم عذاب شدید، وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ اور اس کے مقابلے میں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ بھی انجام دیے، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بڑا اجر و ثواب بھی ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنہ،
اب یہ دھوکے ہی کی ایک شکل ہے کہ وہ شخص جس کے لیے اس کی بدعمالی دل آویز بنی ہوئی ہے، یعنی اس کو بہت اچھی لگتی ہے، تو وہ اسے اچھا سمجھتا ہو۔ اب یہاں پر ایک کوشچن مارک آپ سمجھ لیجئے کہ یہ سوال رکھا گیا اور کہا گیا کہ اب تم خود غور کرو، اب اس کے مقابلے پر کون ہو سکتا ہے؟ وہ شخص اس کے بارے میں کس کے حوالے سے سوال ہو رہا ہے؟ ہر آدمی اپنی عقل سے سمجھ لے اور جو وہ سمجھے گا تقریباً وہ بات صحیح ہی ہوگی۔ مثلا یہ کہ کیا وہ خوش اعمال شخص کی طرح ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک وہ ہے کہ جس نے اس طرح سے برا عمل کیا اور برا عمل اس کے سامنے پریزنٹ اس طرح سے کیا گیا کہ جیسے اس نے بہت بڑا تیر مارا ہے، تو یہ شخص اس کی طرح سے ہو سکتا ہے جو واقعی اچھا عمل انجام دے رہا ہے۔ کہ یہ دونوں کمپیریزن کے اندر برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک حق اور حقیقت ہے اور ایک ایلوژن ہے، ایک اپنے طور پر ایک وہم کا شکار ہونا ہے۔ تو یہاں پر جو وہم کا شکار فرد ہے وہ ظاہر ہے کہ اس حقیقت کے برابر قطعاً نہیں ہو سکتا کہ جس کو دوسرے شخص نے پا لیا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، تو اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں پر بات واضح سمجھ میں آ رہی ہے کہ پروردگار عالم کو گمراہی میں چھوڑنا بلا وجہ نہیں ہے، ہدایت دینا بلا وجہ نہیں ہے۔ بنیادی پوٹینشیل خدا نے سب میں کریٹ کیا ہے۔ اب اس کے بعد بات وہی ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے ہم اس کی ہدایت کرتے ہیں۔ اور اگر اسی طرح سے کوئی فسق پر باقی رہنا چاہے، ظلم پر باقی رہنا چاہے اور اپنے ظلم ہی کو اپنا بہت بڑا کارنامہ سمجھے تو پھر پروردگار عالم کی طرف سے اسے ہدایت نہیں ملتی، اسے گمراہی کے اندر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، تو حبیب آپ کی جان نہ جائے ان پر افسوس میں، یعنی آپ کو اپنے آپ کو ہلکان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ خود ہی جہنمی بننا چاہتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہو۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، اللہ یقیناً علم رکھتا ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں اس کے بارے میں۔ واللہ الذی ارسل الرياح، اللہ ہی وہ ہے کہ جس نے ہواؤں کو چلایا۔ یہ پہلا مرحلہ۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ اللہ اپنی نشانیوں کی طرف متوجہ کر رہا ہے جس کے ذریعے سے عقید قیامت کو ایک مرتبہ پھر مضبوط کرنا مقصود ہے کہ اللہ ہی وہ ہے کہ جس نے ہواؤں کو چلایا۔ فَتُثِيرُ سَحَابًا، تو وہ بادلوں کو حرکت میں لے آتی ہے، یعنی جو ہوا ہے، یہ دوسرا مرحلہ ہو گیا۔ فَسُقْنَاهُ، تو ہم اس کو سیراب کر دیتے ہیں، سیرابی کے لیے لے جاتے ہیں، الی بلد میت، یعنی اس شہر کی طرف کہ جو مردہ ہے۔ یعنی مردہ شہر سے مراد کیا ہے کہ گویا وہاں پر اس وقت فصل نہیں ہے، لوگ مایوس ہو رہے ہیں، لگ رہا ہے کہ کچھ اگے گا نہیں۔ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، تو اس کو ہم زمین کو زندہ کر دیتے ہیں اس کے مردہ ہونے کے بعد۔ یہ چوتھا مرحلہ ہو گیا۔ تو پہلا مرحلہ ہواؤں کو چلانا، دوسرا مرحلہ بادلوں کو حرکت دینا، تیسرا مرحلہ ان بادلوں کو وہاں لے جانا کہ جہاں پر اس وقت مردنی چھائی ہوئی ہے، اور پھر چوتھا مرحلہ کہ جس کے اندر وہ پانی گویا برستا ہے اور زمین سیراب ہوتی ہے اور اس سے غلہ اگنا شروع ہوتا ہے۔ تو یہ موت کے بعد کی زندگی ہے۔ کذالک النشور، اسی طریقے سے نشور بھی ہے، یعنی حشر میں مردوں کا اٹھایا جانا ہے۔ یعنی وہ خدا کہ جو مردہ زمین کو زندگی دے کر وہاں سے غلہ اگا سکتا ہے، وہی پروردگار اسی زمین سے جو دفن ہو چکے ہیں ان کو بھی واپس زندگی دے سکتا ہے۔ من کان یرید العزہ، کہ جو عزت کا طلبگار ہے، جو عزت چاہتا ہے، فللہ العزت جمیعا، تو ساری کی ساری عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، کلمہ طیب یعنی پاکیزہ کلمہ، یہ اسی کی طرف بلند ہوتا ہے۔ والعمل الصالح یرفعہ، اور اچھا عمل وہ اسے بلند کرتا ہے۔ یعنی ایک بات آ گئی کلمہ طیب کی جو ایمان کا ترجمان ہے، اور عمل صالح جو اس کے بعد ہی ظاہر کے مفید ہوگا۔ تو اب یہ جو یصعد الکلم الطیب کہ جو ایمان ہے وہ خدا کی طرف گویا بلند ہوتا ہے، اور عمل صالح جو ہے وہ اس کے اندر اور زیادہ بلندی پیدا کرتا ہے، یعنی اسے پرواز دیتا ہے، یعنی ایمان مستحکم ہوتا ہے۔ یہ اس کا ایک ترجمہ ہے، اور دوسرا ترجمہ الگ بھی ہے اور وہ بھی اپنی جگہ بالکل حق ہے کہ اللہ ہی کی طرف کلمہ طیب یعنی ایمان وہ بلندی اختیار کرتا ہے، اور پھر پروردگار عالم عمل صالح جو ہے اس کو بلندی عطا کرتا ہے۔ یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ بھی کرتے ہیں، یعنی ایمان کی وجہ سے عمل صالح کی توفیق ملتی ہے، عمل صالح کی وجہ سے جو ایمان اس کا ہوتا ہے پریلیمنری سٹیج کے اندر، اس کے اندر اور زیادہ پختگی
آتی ہیں۔ یوں آپ سمجھ لیجئے کہ توحید کا عقیدہ ہے اور نماز کی طرف یہ توحید کا عقیدہ اس کو لے کر آتا ہے کہ ذات کو مانا ہے تو بات کو بھی مانو، اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب انسان نماز پڑھنے لگتا ہے تو پھر اس کا اللہ پر توکل اور بڑھنے لگتا ہے۔ تو یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں۔ والذین یمکرون السیئات، اور وہ کہ جنہوں نے برائیوں کے منصوبے بنائے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب ہے، ومکر اولئک ہوا یبور، اور ان کے سارے منصوبے ملیا میٹ ہو جائیں گے۔ واللہ خلقکم من تراب، اللہ ہی ہے کہ جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ اب یہ مختلف مراحل، یہ پہلا مرحلہ جو جناب آدم علیہ السلام کا، ثم من نطفۃ، اس کے بعد پھر نطفے سے پیدا کیا۔ اب یہ اس کے بعد جس طرح سے نسل آگے بڑھی ہے، ثم جعلکم ازواجا، پھر اس کے بعد تمہارے لیے جوڑے بنائے، وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، اور جو بھی کوئی خاتون حمل اٹھاتی ہے اور جو وہ ڈلیور کرتی ہے، جو وضع حمل ہوتا ہے، وما یؤمر من معمر ولا ينقص من عمره، اور جو کوئی اپنی عمر کو پا لیتا ہے اور جو کوئی اس عمر میں سے کم کو پاتا ہے، یعنی جتنا اس کے عمر میں سے کمی ہو جاتی ہے، الا فی کتاب، وہ سب کا سب کتاب میں ہے۔ اب یہ کمی کس وجہ سے ہو سکتی ہے؟ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ انسان جو ہے خود اپنی صحت کا خیال نہ رکھے اور انسان کی جو عمر ہے اس کے اندر کمی واقع ہو جائے۔ ایک یہ ہے کہ مثلا ایک انسان جو ہے اعمال کو جیسے انجام دے کہ جس کی وجہ سے اس کی زندگی کے اندر کمی ہو جائے، مثلا ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا یا رشتہ داروں کے حقوق کو ادا نہ کرنا، یہ تمام تر چیزیں احادیث کے اندر صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ ان کی وجہ سے زندگی کم ہوتی ہے۔ اور اگر اچھا سلوک کریں رشتہ داروں کے ساتھ تو زندگی بڑھ جاتی ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے تو زندگی بڑھ جاتی ہے، صدقہ دیا جائے تو آئی بھی بلا آئی بھی موت تک ٹل جاتی ہے۔ تو اس کے اندر ٹل جانے کا مطلب یہی ہے کہ جو پروردگار عالم نے جو لمٹ رکھی ہے اس کے اندر ایک منیمم ایک میکسیمم ہے کہ کم سے کم اتنا اسے زندہ رہنا ہے، زیادہ سے زیادہ اتنا اسے زندہ رہنا ہے۔ تو یہ جو کم سے کم زندہ رہنا ہے وہ تو رہنا ہی ہے، مگر یہ زیادہ جو رہنا ہے زندگی ہو سکتی ہے، اس کے اندر یہ سارے فیکٹرز اپنی جگہ پر مؤثر ہیں۔ تو وہ کوالٹی آف لائف کو بھی بہتر کر سکتا ہے اور اسی طریقے سے اس کو پرولونگ بھی کر سکتا ہے۔ اب ظاہر پرولونگ ہونے کے بعد بھی ایک ایکس ویلیو ہے کہ جس کے آگے اس کی زندگی نہیں ہوگی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو اس دنیا کے اندر موت کا مزہ چکھنا ہے، جو زیرو ہے اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ مگر یہ وہی جس کو عام طور پہ عقیدہ بدا سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ علم پروردگار میں تو ہے مگر وہ جو ظاہر ہوتا ہے وہ اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یقیناً یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ وہی ڈیزائن ہے کہ جس کو سمجھایا جا رہا ہے۔ یہ آیت نمبر 11 پر صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ فاطر، آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 18۔ مختلف نشانیاں ہیں کہ جن کا تذکرہ یہاں پر ہو رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وما یستوی بحران، اور نہیں یکساں ہیں یہ دونوں پانی کے ذخیرے۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں پر بحران کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سمندر کا پانی ہے وہ کھارا ہوتا ہے اور دریا کا پانی خوشگوار ہوتا ہے، چشمے کا پانی خوشگوار ہوتا ہے۔ تو متوجہ کیا جا رہا ہے ان دو ذخیروں کی طرف کہ جو پینے کے اعتبار سے متضاد صفات رکھتے ہیں ذائقے کے اعتبار سے۔ تو ارشاد ہوتا ہے ھذا عذب فرات سائغ شرابہ، یہ خوشگوار میٹھے پانی کا ہے، خوش مزہ ہے، اور دوسری طرف وھذا ملح اجاج، یہ کھاری ہے، بد مزہ ہے۔ ومن کل تأکلون، اور ان میں سے ہر ایک سے تم لوگ کھاتے ہو، لحمن طریہ، تازہ گوشت۔ اب یہ جو سی فوڈ ہے اس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ وتستخرجون حلیۃ، اور نکالتے ہو اس میں سے زیور، تلبسونہا، کہ جسے پہنتے ہو۔ ظاہر ہے کہ وہ زیورات مختلف انداز سے بطور زیور استعمال ہوتے ہیں، خاص طور پر خواتین میں۔ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، اور تم اس میں دیکھتے ہو کشتیوں کو کہ جو پانی کو چیرتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کا فضل حاصل کر سکو۔ ہم آج بھی جانتے ہیں کہ اتنی ترقی کے باوجود جو سمندر ہے، سی روٹ جو ہے، دریا ہے، اس کو استعمال کیا جاتا ہے ٹرانسپورٹیشن آف گڈس کے لیے، تجارت کے لیے، ٹریڈ کے لیے بہت استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اتنا زیادہ اس کا استعمال ہے تو اس کے ذریعے سے انسان روٹی روزی اپنی حاصل کر رہا ہے، کاروبار چمک رہے ہیں اور لوگوں کی نوکریاں لگی بھی ہے۔ ان سب کو
فضل پروردگار سے تعبیر کیا گیا۔ اور پھر غور طلب بات یہ ہے کہ پروردگار نے اس کے حوالے سے تو لام کا استعمال کیا ہے کہ یعنی یہ تو ہوگا کہ تم اپنے رب کے فضل کو حاصل کرو گے، یعنی اپنی جو کمرشل ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کنڈکٹ کرو گے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، مگر آگے ارشاد ہوا کہ شاید کہ تم شکر گزار بنو، یعنی تمہارا سب کا شکر گزار بننا یہ کنفرم نہیں ہے۔ کچھ افراد تو یقیناً شکر گزار ہوں گے، لیکن ایک تعداد ہوگی کہ شکر گزار نہیں ہوں گے۔ تو روزی کمانے کے لیے تو سب خدا کی ان نعمتوں سے استفادہ کرتے ہیں، مگر نعمتوں کو دینے والے منعم کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق ہر ایک کو نہیں ہوتی۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہی خدا ہے کہ جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں بڑی۔ یہ جو موسمی تغیرات کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی دن بڑے ہو جاتے ہیں اور کبھی راتیں بڑی ہو جاتی ہیں۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، یعنی خدا کے تو قابو میں ہی، اور پھر اس کے بعد اس نے بندوں کے بھی قابو میں دیا کہ وہ ان سب سے استفادہ کریں، اس کی شعاؤں سے استفادہ کریں، چاند کی چاندنی سے استفادہ کریں۔ کل یجری لاجل مسمى، یہ سب کے سب جاری و ساری ہیں اپنے ایک مخصوص وقت تک کے لیے، کہ جب پروردگار عالم نے طے کیا ہوا ہے کہ اس کے بعد ان سب کو لپیٹ دیا جائے گا تو پھر تو قیامت آ جائے گی، مگر اس سے پہلے ان سب کا یہ سلسلہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا پالنہار، تمہارا پالنے والا، تمہارا رب۔ لہ الملک، ملک اسی کا ہے، مالک وہی ہے، پالنے والا بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے۔ والذین تدعون من دونہ، اور اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ ذرا سی چیز پر بھی قدرت نہیں رکھتے، ذرا سی بھی ملکیت ان کی نہیں ہے۔ جو ملکیت ہے وہ خدا کی ہے، خدا ہی کسی کو مالک بنائے تو وہ مالک بنے، ورنہ پروردگار عالم ہی کی ملک اور ملکیت ہے۔ قطمیر کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو تھوڑا سا ایک باریک سا غلاف ہوتا ہے، جو اس کا کور ہوتا ہے، جو بالکل باریک سا ہوتا ہے، اس کو قطمیر کہتے ہیں۔ اب یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اتنی سی بھی ملکیت نہیں ہے۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو بلاتے ہو، پکارتے ہو، تو وہ تمہاری دعا سن نہیں سکتے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بتوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جن کو خدا کے ساتھ شریک کر دیا گیا اور پھر اس کے بعد مستقل مان لیا گیا، تو خدا کو چھوڑ کر پھر انہی سے لو لگائی جا رہی ہے، تو وہ تو سن ہی کچھ نہیں رہے۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر یہ سنیں تو جواب بھی نہیں دیں گے۔ اب یہ وہ ہو جائیں گے کہ جو بظاہر سماعت رکھتے ہیں، مثلا انسانوں میں سے جن کو خدا بنا لیا گیا ہے، اور وہ خدائی کے دعوے سے بیزار ہیں، وہ خدائی کے دعوے سے قطعاً اس کے دعوے دار نہیں ہیں۔ مثلا جناب مسیح علیہ السلام ہے، ان کو خدا کا بیٹا مان لینا یا خدا کا شریک مان لینا، تو پروردگار فرماتا ہے کہ اگر وہ سنتے بھی ہیں تو تمہیں جواب نہیں دیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے قیامت کے میدان میں، یعنی جن کے اوپر بنا رکھی گئی ہے کہ وہ خدا کے ساتھ شریک ہیں، تو وہ تو خود اس شرک سے بیزار ہیں۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور کوئی دوسرا تمہیں صحیح اطلاع نہیں دے سکتا۔ یہ تو ایک مثل، ضرب المثل ہے کہ جس کو استعمال کیا جاتا ہے اس موقع پر کہ جب کوئی خبر ایسی دی جا رہی ہو کہ جس سے زیادہ بہتر خبر دینا ممکن ہی نہ ہو، تب یہ کہا جاتا ہے وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ۔ آگے ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الناس، اے انسانوں، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے محتاج ہو، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، اللہ کے فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور خدا غنی بھی ہے اور حمید بھی ہے، یعنی غنی ہے، بے نیاز ہے، حمید ہے اور قابل تعریف ہے، یعنی جو بے نیاز ہو تو اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ دوسروں سے کوئی چیز طلب کرے، وہ اگر کوئی چیز طلب بھی کر رہا ہے تو اس لیے کہ حق اور حقیقت یہی ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس کا فائدہ بھی دوسروں ہی کو ہے۔ پھر وہ قابل تعریف ہے کہ بے نیاز ہونے کے بعد جبکہ اسے خود کوئی حاجت نہیں ہے، مگر وہ اپنی مخلوقات سے بے پرواہ نہیں ہے، بلکہ ان کا خیال رکھتا ہے، جس کی بنا پر الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے، تو حمید ہے وہ۔ ان یشاء یذھبکم، اگر وہ چاہے تو تم سب کو ختم کر دے، وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جدید، اور نئی مخلوق کو پیدا کر دے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور یہ اللہ کے لیے قطعاً دشوار نہیں ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور نہیں اٹھائے گا بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا۔
یعنی جو بوجھ جس کا ہے اس نے ہی اس کو اٹھانا ہے، اسی نے اس کو ہینڈل کرنا ہے۔ میدان قیامت کے اندر ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہو سکتا کہ اپنا بوجھ کسی اور کے اوپر ڈال دیا جائے۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلًا، اور اگر کوئی پکارے جس کے اوپر بہت بوجھ ہے، گراں بار، وہ اگر پکارے اِلیٰ حِمْلِہَا کہ بھئی میرا بوجھ اٹھا لو، کسی اور سے یہ کہے، لا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ، تو کوئی ذرا سا بھی بوجھ اس کا کسی اور کی طرف شفٹ نہیں کیا جائے گا۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، چاہے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ إِنَّمَا تُنذِرُ، اے حبیب آپ تو بس ان کو ڈرا سکتے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، اس جیسی آیت اور بھی آئی ہے قرآن مجید میں، سورہ نازعات کے اندر بھی کہ پروردگار عالم نے، اسی طرح سورہ یاسین کے اندر بھی کہ پروردگار عالم نے یہ بتایا کہ اے حبیب آپ ظاہر ہے کہ آپ کا کام ہے انذار کرنا، آپ نذیر ہیں، مگر یہ جو آپ انذار کریں گے، آپ جو یہ ڈرائیں گے، لوگوں کو بیدار کریں گے، ہوشیار کریں گے، تو آپ کی بات کو سننے کے بعد اثر کون لے گا؟ ان کے اندر کچھ تو صلاحیت ہونی چاہیے۔ وہ صلاحیت یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ یہ پوٹینشیل اگر ہے تو یقیناً اس انذار کا فائدہ ہوگا، یعنی وہ انذار کلک کرے گا اور یہ لوگ اس سے استفادہ کریں گے۔ انما تنذر، آپ تو بس اس کو انذار کر سکتے ہیں، الذین یخشون ربهم بالغیب، کہ جن کے دل میں اپنے رب کا بالغیب خوف ہو، اندیکھے خدا کو وہ مانتے ہوں، خوف خدا ان کے دل میں ہو کہ ہمیں خدا کی بارگاہ میں جانا ہے، حاضری دینی ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوگا کہ جہاں پر ان کو انذار فائدہ دے گا۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کریں۔ تو اب مرحلہ بار کہ اب جب ان کو انذار کیا گیا تو یہ تو انہوں نے اپنی پریکٹس ایک بنائی لینی ہے کہ وہ نماز قائم کرنے والے ہوں گے، نماز کے معاملے میں غفلت نہیں کریں گے۔ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، اور جو اپنے آپ کو پاک رکھے تو وہ بس اپنے فائدے ہی کے لیے اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے، یعنی کسی اور کا، زید کا، بکر کا، عمر کا، خالد کا، یونس کا فائدہ نہیں ہے، اس کا اپنا فائدہ ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور آخر میں اللہ ہی کی طرف ہم نے جانا ہے۔ یہ آیت نمبر 18 پر صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ فاتر، آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 29، 19 سے 29 تک۔ گزشتہ صفحے کے اختتام پر ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ حبیب آپ صرف ان لوگوں کو انذار کر سکتے ہیں، ڈرا سکتے ہیں، ہوشیار کر سکتے ہیں کہ جو اپنے رب کا بالغیب خوف رکھتے ہوں، یعنی جن کے دل میں یہ احساس ہو کہ انہیں خدا کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اور جو نماز کو قائم کرتے ہوں۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جو اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے، جو پاک باز رہے گا تو اس کا فائدہ خود اسی کو ہوگا، اور اللہ ہی کی بارگاہ میں سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ لوگوں کے اندر ایک تعداد ہے کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیغام کے لیے، اس انذار کے لیے پازیٹیولی ایک ریسیپشن نہیں رکھتے، اور اس طریقے سے اسے قبول نہیں کرتے جو قبول کرنے کا حق ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں افراد تو برابر تو نہ ہوئے، ایک وہ کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اس طرح سے ڈھالا کہ بالآخر وہ انذار، ہدایت پیغمبر کو قبول کرنے لگے، اور دوسرے وہ کہ جو اسی طریقے سے اپنے آپ کو مست رکھے رہے، غافل رکھے رہے، دنیا کی رنگینیوں میں اپنے وقت کو ضائع کرتے رہے۔ تو یہ دو کیریکٹرز ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ اب پروردگار عالم نے اس کائنات میں غور و فکر کی، ایک مرتبہ پھر دعوت دی ہے کہ دیکھو دنیا کے اندر کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو برابر نہیں ہیں۔ اس کی ایک مثال تو آیت نمبر 12 میں گزر چکی کہ جہاں دو دریاؤں اور سمندروں کا ذکر کیا گیا کہ ایک طرف دیکھو کہ میٹھا پانی ہے اور دوسری طرف کھاری پانی ہے۔ اب یہاں پر اسی چیز کو مزید سمجھایا جا رہا ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اور اندھا اور آنکھوں والا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ہم جانتے ہیں صلاحیت کے اعتبار سے ایک وہ ہے کہ جس کے پاس دیکھنے کی صلاحیت ہے، ایک وہ ہے کہ جس کے پاس دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ہاں اس کو الزام نہیں دیا جا سکتا، بے شک وہ کہ جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں وہ دیکھ نہیں سکے گا، مگر نہ دیکھنے کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، اس لیے کہ یہ صفت اس میں موجود نہیں ہے تو اس کا قصور نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک شخص اپنے آپ کو اسی طریقے سے دل کے اعتبار سے بھی بے بصیرت بنا لے، یعنی آنکھیں اس کی بظاہر کام کر رہی ہوں مگر دل ایسا نہ بنائے کہ جس میں وہ اللہ کے رسول کی اس ہدایت کو قبول کر سکے، تو یہ دل کا اندھا تو ہو گیا، تو یہ یقیناً
اندھا بھی ہوگا اور ذمہ دار بھی ہوگا، اس لیے کہ یہ اندھاپن اس کی اپنی کوتاہی کی وجہ سے۔ اسی طرح سے مزید مثالیں سمجھائی جا رہی ہیں کہ ولا ظلمات ولا نور، اور اسی طرح سے اندھیرے اور روشنی یہ دونوں بھی برابر نہیں ہو سکتے، ولا ذل ولا حرور، اور نہ ہی سایہ اور نہ ہی دھوپ، یہ دونوں بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ وما يستوي الاحیاء ولا الاموات، اور اسی طرح سے نہ زندہ اور مردہ یہ دونوں بھی برابر نہیں ہو سکتے، یعنی ایک وہ شخص ہے کہ جس کے اندر رمق حیات موجود ہے، اور ایک وہ ہے کہ جس کے جسم سے روح پرواز کر چکی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اب سننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک عمومی بات ہو رہی ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک شخص ہے کہ جب تک اس کے پاس زندگی ہے تب تک اس بات کی توقع ہے کہ وہ رسپونڈ کرے گا، لیکن اگر زندگی ہی اس میں سے ختم ہو گئی تب وہ رسپونڈ نہیں کر پائے گا۔ اب یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے کہ بہت سے جیتے جاگتے افراد ایسے ہیں کہ جو دل کی موت کی وجہ سے مردہ ہی کا مصداق بن چکے ہیں، مردار کا مصداق بن چکے ہیں، یعنی تمہیں وہ بظاہر چلتے پھرتے نظر آتے ہیں مگر یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ سورہ منافقون کے اندر بھی پروردگار عالم نے یہ بات کی ہے، اور اسی طریقے سے ایک اور مقام پر بھی پروردگار نے کہا ہے کہ تم اللہ کے رسول کی پکار کا جواب دو تاکہ وہ تمہیں زندہ کر دے۔ تو اب زندگی سے وہاں پر کون سی زندگی مراد ہے؟ ظاہر ہے کہ زندگی وہی ہے کہ جو روحانی زندگی ہے، کہ جو انسان کے باطن کے اندر جو موت ہے اس کو ختم کر دے اور اس کو واپس بیدار کر دے۔ اس کے لیے آغاز اسے خود کرنا پڑے گا۔ جب تک وہ فکر نجات اپنے اندر پیدا نہیں کرے گا تب تک وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پکار کو پازیٹیولی رسپونڈ نہیں کرے گا، اور نتیجتاً وہ مردہ ہی شمار ہوگا۔ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جس کو سنانا چاہتا ہے سنا سکتا ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اور آپ جو قبروں کے اندر چلے گئے ان کو نہیں سنا سکتے۔ یعنی یہ تو جیتی جاتی جاگتی لاشیں ہیں، پھر ان کے نہ سننے کا غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ کچھ افراد ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو اس بلندی کے اوپر ہوں کہ جہاں اس دنیا سے وہ چلے جائیں، شہادت کا تاج اپنے سر پر پہنے، اور پھر پروردگار ان کے بارے میں یہ اعلان کر دے کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، کہ وہ کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں۔ تو ہم نے دونوں طرح کے کریکٹرز دیکھ لیے، ایک وہ کہ جو چلتی پھرتی لاشیں ہیں بظاہر زندہ ہیں مگر مردہ ہیں، اور ایک وہ کہ جس کے بظاہر سر اور تن کے اندر جدائی آ چکی ہو مگر شہید ہونے کی وجہ سے وہ فی سبیل اللہ قتل ہونے کی وجہ سے وہ پروردگار عالم کی طرف سے حیات جاوید کی سند پالے۔ تو اب یہاں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ وما انت بمسمع من فی القبور ان انت الا نذیر، اے حبیب آپ اس کو نہیں سنا سکتے کہ جو قبروں کے اندر چلے گئے ہیں، یعنی مردہ ہو چکے ہیں، جیتی جاگتی لاشیں ہیں۔ ان انت الا نذیر، آپ تو بس نذیر ہیں، یعنی وارننگ دینے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں۔ ان ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، اے حبیب ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، بشیر بنا کر اور نذیر بنا کر، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی امت ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی نذیر نہ آیا ہو، یعنی ہوشیار کرنے والا، بیدار کرنے والا، ڈرانے والا نہ آیا ہو، ایسی کوئی امت کوئی قوم نہیں گزری ہے۔ یہ بات قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی آئی ہے، لکل امت رسول، ہر امت کے لیے ایک رسول تھا، یہ سورہ یونس کے اندر آیا ہے۔ اسی طرح سے لکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے ہادی ہے، یہ بھی سورہ رات کے اندر بات پروردگار عالم نے بیان کی ہے۔ سورہ نحل کے اندر بھی آیا کہ لقد بعثنا فی کل امت رسولا، ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجا، یعنی حجت اگر تمام نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ عذاب دینا بھی غلط ہو جائے گا۔ تو پروردگار عالم کا نظام اور ڈیزائن یہی ہے کہ شرق و غرب میں جہاں جہاں انسان بستے ہیں ان کے پاس کبھی نہ کبھی شروع میں کوئی رہنما ضرور آیا جس کے تعلیمات کو بھلا کر وہ گمراہی میں مبتلا ہوئے ہیں۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اے حبیب اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو اس سے آپ سے پہلے، یعنی ان لوگوں سے پہلے جو افراد آئے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا۔ تو کن کو جھٹلایا تھا؟ رسولوں ہی کو جھٹلایا تھا۔ جاءتهم رسلهم بالبینات، ان کے پاس رسول آئے بینات لے کر، معجزات لے کر آئے، وبالزبور، اور بہت ساری کتابیں لے کر آئے، وبالکتاب، اور روشن دستور لے کر آئے۔ اس میں زبور کا جو لفظ پہلے استعمال ہوا ہے وہ بظاہر کتابوں کے لیے، صحیفوں کے لیے، اور بعد میں جو بالکتاب کا لفظ استعمال ہوا وہ قانون کے لیے، ایک روشن دستور کے لیے۔ وبالکتاب المنیر، روشن دستور۔ ثم اخذت الذین
कफरू, फिर उसके बाद हमने पकड़ा उन लोगों को कि जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया। फकैफ काना नकीर, तो कैसा था मेरा अज़ाब। अलम तरा, क्या इन लोगों ने नहीं देखा। अब यहाँ से फिर एक मर्तबा निशानियों का जिक्र शुरू हो रहा है। अलम तरा, क्या इन लोगों ने नहीं देखा, क्या तुम लोगों ने नहीं देखा, क्या तुम लोगों ने नहीं देखा अन्नल्लाह अंज़ला मिनस समाए माअन, कि अल्लाह ने आसमान से पानी को नाजिल किया। फ़अख़रज बिही समरातिन मुख्तलिफ़न अलवानुहा, तो उसके बाद हमने निकाले मुख्तलिफ फल जिनके रंग मुख्तलिफ थे। अब ये परवरदिगार आलम की वाक़अन बहुत बड़ी निशानी है और साइंटिफिकली आप इस पर गौर करते चले जाइए। लेकिन बात तो यही है कि जो एज इट अपीयर सामने जो चीज़ है कि ज़मीन एक है, आसमान से नाजिल होने वाला पानी एक है, मगर फिर उसके बाद जो फल उग रहे हैं उनके रंग मुख्तलिफ हैं। व मिनल जिबाले जुददुन बीजुन व हुम्रुन मुख्तलिफुन अलवानुहा, और पहाड़ों के अंदर भी मुख्तलिफ टुकड़े मुख्तलिफ घाटियां हैं कि जिनके रंगों में सफ़ेद भी हैं, सुर्ख भी हैं और मुख्तलिफ रंग हैं, और स्याह गहरा स्याह रंग भी नजर आ जाएगा। यानी वो जो पहाड़ हैं उसके अंदर भी मुख्तलिफ टुकड़ों के मुख्तलिफ रंग तुम्हें दिखाई देते हैं। व मिनन नास से, और लोगों में भी, व दवाबे, और चलने फिरने वाले जानवरों के अंदर भी, वल अनआमे, और चौपायों के अंदर भी, मुख्तलिफ अलवानुहु कज़ालिक, उनमें भी मुख्तलिफ रंग पाए जाते हैं इसी तरह से। यानी ये जो डाइवर्सिटी है, ये जो तनव्वु है, ये जो इसके अंदर परवरदिगार आलम ने हुस्न रखा है, उसकी तरफ दावत गौर व फिक्र दी जा रही है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, और यकीनन अल्लाह का खौफ तो उन्हीं के दिल में होता है अपने बंदों में से कि जिनके जो उलमा होते हैं, जो साहिब इल्म होते हैं। यहाँ पर इल्म से मुराद फकत डिग्री हासिल करना नहीं है, बल्कि इल्म से मुराद वो इल्म है कि जो इंसान के दिमाग के साथ साथ उसके दिल को भी मुतासिर करे, इन निशानियों में जो गौर करे और निशानियों के पीछे कुदरत को महसूस करे, मखलूक को देखे और खालिक तक पहुंच जाए, तो यकीनन उसने बड़ा इल्म हासिल कर लिया। इसीलिए इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने एक तारीफ दी है, जो उलमा की तारीफ है वो ये है कि अल आलिम मन सद्दक़ फ़िअलुहु क़ौलह, कि आलिम तो वो होता है कि जो अपने फेल के जरिए से अपने कौल की तस्दीक करे। व मन लम युसद्दिक़ फ़िअलुहु क़ौलह, और जो तस्दीक न करे जिसका फेल उसके कौल की, फ़लैसा बिआलिम, तो फिर वो आलिम नहीं है। काफी के अंदर ये बहुत उम्दा हदीस है। हाँ, फिर अगर ऐसा शख्स है और वो ज़ाहिरी एतबार से और भी बहुत कुछ पढ़ जाता है तो क्या कहना, बहुत अच्छी बात है। जितना वो आगे बढ़े और उसके दिल को उतना ही वो इल्म मुतासिर करता चला जाए, वो खुदा से करीब होता चला जाए, क्या शक है कि वो परवरदिगार आलम के नजदीक बहुत ज्यादा अहमियत हासिल कर लेता है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा इन्नल्लाह अज़ीज़ुन गफूर, यकीनन अल्लाह अजीज है और गफूर है, यानी जबरदस्त है और बख्शने वाला है। फिर उसके बाद इरशाद होता है इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह, यकीनन वो लोग कि जो अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं, व अक़ामुस्सलाता, और नमाज को कायम करते हैं, व अनफ़क़ू, और खर्च करते हैं, मिम्मा रज़क़नाहुम, उसमें से कि जो हमने उनको रिज़्क़ दिया है, सिर्रम व अलानिया, छुपा कर भी और एलानिया भी, यानी हिकमत के मुताबिक। कभी ये मुनासिब होता है कि छुपा कर खर्च किया जाए और कभी ये मुनासिब होता है कि ऐलान करके खर्च किया जाए। छुपा कर हो या ऐलान करके हो, दोनों सूरतों में होगा कुर्बतन इल्लाह, मगर हिकमत का ताल्लुक इस बात से होगा कि क्या इस वक्त ऐलान करने का कोई फायदा है। अगर कोई फायदा है, मसलन किसी को शौक दिलाना है वगैरह, तो यकीनन उसकी अहमियत बन जाएगी। यरजूना तिजारतन लन तबूर, ये जो करने वाले हैं ये सारे काम, ये ऐसी तिजारत की उम्मीद रखते हैं कि जिसको बेकतअन बर्बाद नहीं होना। यहाँ पर जो चीजें गिनवाई गई वो क्या है, ये अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं, नमाज कायम करते हैं, खर्च करते हैं, उसमें से जो हमने रिस्क दिया है छुपाकर भी और ऐलान करके भी। पर्पस क्या होता है, एक ऐसी तिजारत की जिसको बर्बाद नहीं होना, ये खुदा के साथ तिजारत करते हैं। फिर खुदा उनको तिजारत के एवज में क्या देता है वो आगे बात आ रही है कि उनको उनका अजर दिया जाएगा और अपने फजल से अल्लाह उसमें इजाफा भी कर देगा। यकीनन अल्लाह गफूर है और शकूर है। वो इंशाअल्लाह कल ये बात आगे मुकम्मल होगी। यहाँ पर ये सफ़ा मुकम्मल हुआ। परवरदिगार आलम से दुआ है कुरान पढ़ने, समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमा और वारिस कुरान इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह मुबारक फातिर, आयत नंबर 30 से आयत नंबर 37, 3030 से 37 तक।
گزشتہ صفحے کے اختتام پر ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے کچھ افراد کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی تعریف کی اور ان کے اوصاف کو گنوایا۔ ان اوصاف کے اندر کیا کیا چیزیں شامل تھیں کہ وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے کہ جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، اعلاناً بھی اور چھپا کر بھی، حکمت کے مطابق، اور وہ ایک ایسی تجارت کے امیدوار ہیں کہ جو ہرگز برباد نہیں ہوگی۔ اب ظاہر ہے کہ اس تجارت کے اندر پھر پروردگار کی طرف سے ان کو کیا ملے گا؟ لیوفیہم اجورہم، یہاں سے آج کا صفحہ شروع ہوتا ہے جو پچھلی آیت کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ لیوفیہم اجورہم، تاکہ انہیں پورے ان کے ثواب عطا کرے، یعنی پروردگار کی طرف سے جو ان کا اجر ہے وہ پورا ان کو مل جائے۔ وہ یزیدہم من فضلہ، اور وہ اپنے فضل سے اس میں مزید اضافہ بھی کر دے۔ یہ ہم کئی دفعہ اس بات کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ پروردگار عالم نے 10 گنا جو ثواب ہے اس کا تو وعدہ کر لیا ہے، یعنی جو ڈکلیئرڈ، جو ریکارڈڈ ثواب ہوگا اس سے بھی 10 گنا زیادہ تو ثواب ملے گا ہی۔ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، کہ اگر کسی نے نیکی کی ہے، اچھائی کی ہے تو اسے 10 گنا ثواب ملے گا، اور اس سے بھی زیادہ کا امکان موجود ہے۔ انہ غفور شکور، وہ یقیناً بخشنے والا ہے اور عمل کی قدر کرنے والا ہے۔ غفور یعنی مغفرت کرنے والا ہے، شکور یعنی قدر کرنے والا ہے۔ جب پروردگار عالم کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ قدر کرتا ہے، وہ اپریشیٹ کرتا ہے، وہ ایڈمائر کرتا ہے۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ، وہ کہ جس کی ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف کتاب میں، والحق، وہ حق ہے، مصدقا اور تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدیہ، اس کی کہ جو اس کے پہلے ہے۔ یعنی اب یہ توریت اور انجیل کے ساتھ جو ایک تعلق ہے اس کو ڈس اون نہیں کیا گیا، یہ ہمیشہ کی بات ہے۔ ہم قرآن مجید میں ابتدا سے دیکھ رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے ان پرنسپل نہ توریت کو ڈس اون کیا ہے نہ انجیل کو ڈس اون کیا ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ کہہ کر بھی، اور اسی طریقے سے توریت اور انجیل کا مختلف مقامات پر ذکر کر کے پروردگار عالم نے گزشتہ کتابوں کو اون کیا ہے۔ ہاں، ان کے اندر جو تحریفات ہوئی ہیں، جو آلٹریشن ہوئی ہے، جو ٹیمپرنگ ہوئی ہے، اس کو ڈس اون کیا ہے، اور اس ٹیمپرنگ کرنے والوں کو کرمنلز اور مجرم کے طور پر شمار کیا ہے، تعبیر کیا ہے۔ تو یہاں پر بھی کہ جو بنیادی بات ہے کہ یہ جو کتاب جو ہم آپ پر نازل کر رہے ہیں اس کا ماضی کے ساتھ کیا تعلق ہے، کہ ماضی میں جو انبیاء کے اوپر باتیں نازل ہوئی ہیں یہ ان پرنسپل اس کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ ماضی میں بھی توحید کی باتیں ہوئی ہیں، ماضی میں بھی قیامت کی باتیں ہوئی ہیں، ماضی میں بھی حساب کتاب کی باتیں ہوئی ہیں، بشارت اور انذار کی باتیں ہوئی ہیں۔ تو ان پرنسپل اگر آپ دیکھیں تو یہ کامن ڈینومینیٹر ہے ہر کتاب کے ساتھ، ہر پیغام کے ساتھ۔ تو یہاں پر بھی وہ چیز بالکل مشترک ہے کہ ابھی جو ہم آپ کے اوپر وہی کر رہے ہیں، جو کتاب آپ کے اوپر نازل کر رہے ہیں وہ حق ہے اور تصدیق کرنے والی ہے ان باتوں کی کہ جو آگے موجود ہیں، یعنی جو کتابیں آ چکی ہیں ان کو ہم ڈس اون نہیں کر رہے۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، اور یقیناً اللہ اپنے بندوں کے حوالے سے خبیر بھی ہے اور بصیر بھی ہے، خبر بھی رکھتا ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ تو یہ تعلق ہو گیا اس کتاب کا ماضی کے ساتھ۔ اور پھر آگے کیا ہوگا؟ ثم اورثنا، پھر اس کے بعد اورثنا، ہم نے وارث بنایا، الکتاب الذین اصطفینا، اسی کتاب کا وارث بنایا ان لوگوں کو، اصطفینا من عبادنا، کہ جن کو ہم نے چن لیا ہے اپنے بندوں میں سے۔ تو یہیں پر ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ اپنے بندوں میں سے جن کو چن لیا ہے، یعنی سب کو نہیں بنایا، اپنے بندوں میں سے ان کو بنایا ہے کہ جن کو پروردگار نے چن لیا ہے۔ اب یہ چننے کا جو لفظ ہے اس کو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران کے اندر، کہ جہاں پروردگار عالم نے اس چنیدہ سلسلے کا تعارف کروایا، ان اللہ اصطفیٰ آدم، کہ یقیناً اللہ نے آدم کو چن لیا، و نوحن، نوح کو چن لیا، یہ افراد کے نام ہیں، وہ آل ابراہیم، اور آل ابراہیم کو چن لیا۔ اب یہاں پر فقط ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے، ان کی آل کا ذکر ہے، اور آل عمران، اور آل عمران کو چن لیا علی العالمین۔ یہاں پر بھی آل عمران یعنی نسل کا، آل کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو پھر اس کے بعد ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں یہ ضروری تھا کہ پیغمبر اکرم ان چنیدہ افراد، ان برگزیدہ افراد کا بار بار تعارف کروائیں، کبھی چادر میں لے کر ان کی طہارت کا اعلان کروایا جائے، ہر رزق سے دوری کا اعلان کروایا جائے۔ یہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کی طرف سے یہ اعلان ہونا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، حدیث ثقلین کے اندر کہنا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری اطرت، میرے اہل بیت۔
جب تک ان سے تمسک رکھو گے ہرگز گمراہ نہ ہوں گے۔ یہ قرآن کے ردیف کے طور پر جو بار بار بیان کیا جا رہا ہے اہل بیت کو، اطرت کو، امیر المومنین جن کی فرد اول ہیں، تو پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کیوں اتنا ضروری تھا، تاکہ ان منتخب اور مصطفیٰ بندوں کا تعارف ہو جائے کہ جو سلسلے کے پہلے مصطفیٰ ہیں وہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، ان پر تو اوحینا ہے، ان کے اوپر تو نازل کی گئی یہ کتاب جو پہلے آیت آئی کہ ہم نے آپ کے اوپر وحی کی ہے کتاب کی، پھر اس کا جو تعلق ہے پیچھے سے وہ بتا دیا، اور آگے بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے وارث بنایا ہے اس کتاب کا ان بندوں کو کہ جن کو ہم نے چن لیا ہے اپنے بندوں میں سے۔ تو سب کو نہیں چنا گیا، کچھ کو چنا گیا ہے، وہ جو کچھ ہیں وہ مصطفیٰ کی منزل پر ہیں، استفاء کی منزل پر ہیں۔ پروردگار عالم نے دوسرے مقام پر بتا دیا کہ آل ابراہیم کو چنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ امامت کا جب اعلان ہوا ہے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، تو وہاں پر پھر ایک مرتبہ پروردگار عالم نے یاد دلایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت، اپنی نسل کے لیے بھی یہ عہدہ مانگا تھا، اور وہاں بھی پروردگار عالم نے کہا تھا کہ لا ینال عہد الظالمین، کہ ہمارا جو عہدہ ہے وہ ظالمین تک نہیں جائے گا۔ یہ بھی کیوں ضروری تھا، اب آپ دیکھیے یہاں پر کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ جن کو ہم نے چن لیا اپنے بندوں میں سے ان کو ہم نے کتاب کا وارث بنایا ہے۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، تو ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں، یعنی یہ ایک طرح سے وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ ہم نے اپنے تمام بندوں کو کیوں نہیں چنا، اس لیے کہ ان میں سے کچھ تو وہ ہیں کہ جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور کچھ ہیں جو معتدل ہیں۔ تو یہ ظالم جو ہیں وہ تو حتماً باہر ہو جائیں گے، جو معتدل ہیں وہ پیروکار بن جائیں گے۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کچھ وہ ہیں کہ جو خیر کے معاملات کے اندر سبقت کرنے والے ہیں اور اذن پروردگار سے یہ کام کرنے والے ہیں۔ تو یہ سابقون بالخیرات باذن اللہ جو ہیں وہی مصطفیٰ بندے ہوں گے اللہ کے بندوں میں سے، اور پھر ان کو پروردگار عالم نے اپنا وارث بنا دیا، پیغمبر اکرم ہاتھوں پر بلند کر کے ان کی مولایت کا اعلان کر دیا، چادر میں لے کر ان کی طہارت کا اعلان کر دیا، مباہلے کے میدان میں لے جا کر ان کے صادق ہونے کا اعلان کر دیا، اور اس کے بعد حدیث ثقلین کے اندر یہ بتا دیا کہ ان سے تمسک رکھو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوں گے۔ ذالک هو الفضل الکبیر، اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے اپنی پروردگار عالم کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے۔ اب اگر آپ اس کے اندر غور کیجئے کہ سارے ہی بندوں کو اگر مان لیا جائے کہ سبھی کے سب مصطفیٰ ہیں، تو پھر اس کے بعد چننے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں رہتا۔ تو پھر ایک مرتبہ یہاں پر میں ٹھنڈے دل سے اپنے تمام سننے والوں کے لیے گزارش کروں گا وہ غور کریں، پھر بھی اگر ان کو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جو ظالم لنفس ہیں وہ بھی خدا کے منتخب ہیں تو ٹھیک ہے، پھر ان کا یہ نظریہ ہو سکتا ہے۔ تو اگر واقعی وہ اس کے اوپر کنونس ہیں تو وہ خدا کی بارگاہ میں اپنے اس نظریے کو پیش کر سکتے ہیں۔ جو چیز ہمارے لیے بالکل واضح ہے اور جو ہمارے پاس روایات کے اندر بھی اس کی تشریح موجود ہے وہ بالکل واضح ہے، عقلی اعتبار سے بھی ہم اس پہ کنونس ہیں، سمجھتے ہیں، وہ بات بیان کر رہے ہیں۔ آگے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ جنتو عدن یدخلونہا، ہمیشہ کے قیام والی بہشتوں میں وہ داخل ہوں گے۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، اور وہاں پر ان کو پہنائے جائیں گے سونے کے کنگن اور موتی۔ اب ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو دنیا کے اندر، دنیا تو دار تکلیف ہے، وہاں یہاں پر تو بہت ساری چیزیں حرام ہیں، مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ان پرنسپل کوئی خرابی نہیں رکھتی، مگر ایک امتحان کی وجہ سے یا دنیا کے ماحول کے اندر نامناسب ہے، لہذا ان کو حرام کر دیا گیا ہے۔ کچھ چیزیں تو ویسے ہی حرام ہے، مثلا مثال کے طور پر شراب ہے، اس کے اندر ایک نجاست ہے، خباثت ہے، جوا ہے، اس کے اندر ایک خبث ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں مثلا سونا چاندی ہے تو اس کے اندر ذاتی طور پر کوئی خرابی ہو نہیں پتا، دنیا کے ماحول کے اندر یہ چیز مردوں کے لیے حرام کی گئی ہے، سونا حرام کیا گیا ہے معذرت۔ تو اب یہ کچھ اسی طرح سے ریشم حرام کیا گیا ہے، لیکن کیا جنت کے اندر بھی یہ حرام رہے گا؟ جی نہیں، وہاں پر آنر کرنے کے لیے پروردگار عالم کی طرف سے یہ بھی بطور زیور، بطور تاج وغیرہ انسان کو، مردوں کو بھی پہنائے جا سکتے ہیں۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حریر، اور ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ وقالو، اور وہ کہیں گے الحمدللہ الذی، تمام تعریف اس اللہ کے لیے، اذهب عنا الحزن، کہ جس نے ہم سے رنج اور غم کو دور کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ دنیا دار تکلیف، امتحان، تو ان سب کے اندر انہوں نے زحمتوں کو برداشت کیا ہے، تو اب وہ حزن جو کہ ماضی سے ایک تعلق رکھتا ہے وہ ختم ہو گیا۔ ان ربنا لغفور شکور، اور ہمارا پروردگار یقیناً غفور اور شکور ہے، یعنی مغفرت کرنے والا ہے اور قدردانی کرنے والا ہے۔ الذی احلنا دار المقامہ، یہ وہ ہے کہ جس نے ہمیں اتارا دائمی قیام والی جگہ پر، من فضل، اپنے فضل سے، یعنی اب جنت میں آنے کے بعد یہاں سے ایگزٹ کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لا یمسنا فیہا نصب، نہ یہاں پر ہمیں کوئی زحمت ہوتی ہے، ولا یمسنا فیہا
لغو اور نہ ہی یہاں پر کوئی تھکن کا احساس ہوتا ہے. یعنی دنیا کے اندر زحمت بھی ہوتی ہے، تھکن کا احساس بھی ہوتا ہے، لیکن جنت میں انسان مثلا کسی بھی ایکٹیویٹی کے اندر ہو تو نہ وہاں پر اس کو زحمت ہے کہ کرنے میں کوئی دقت ہو، اور نہ ہی اس کے اعضاء و جوارح کے اوپر، آرگنز کے اوپر شکستگی یا خستگی یا تھکن کا کوئی احساس ہوتا ہے. سائملٹینیس کانٹراسٹ. والذین کفروا، اور وہ کہ جنہوں نے کفر کو اختیار کیا، لہم نار جہنم، کہ ان کے لیے جہنم کی آگ ہے. لا یقضی علیہم فیموتوا، نہ ان کا وقت پورا ہوگا وہاں پر کہ انہیں موت آ جائے، یعنی اسی کے اندر جلتے رہیں گے اور اسی کے اندر سزا پاتے رہیں گے. یہ تو ہمیشہ ہمیشہ کی سزا ہے. ولا یخفف عنہم من عذابها، اور نہ ہی ان کے عذاب میں سے کوئی کمی کی جائے گی. اب یہ بات ہو رہی ہے ان کی کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، یعنی عقائد کے مرحلے پر ہی جو کافر ہو گئے، تو پھر تو ظاہر ہے اگر چوائس کے ساتھ انہوں نے کفر کو اختیار کیا ہے تو یہی عذاب ان کے لیے مناسب ہے. کذالک نجزی کل کفور، اور اسی طرح سے ہم ہر ناشکرے کو سزا دیں گے. وہم یسترخون فیہا، اور وہ چیختے ہوں گے فیہا، اس کے اندر. ربنا، ان کی چیخ کیا ہوگی؟ نعوذ باللہ من ذالک، کہ ہمارے پروردگار اخرجنا، ہمیں یہاں سے نکال، نعمل صالحا، تو ہم عمل کریں گے اچھا صالح عمل کریں گے، غیر الذی کنا نعمل، وہ عمل نہیں کریں گے جو ہم کیا کرتے تھے. اولم نعمرکم، اب یہاں پر جو پروردگار عالم کی طرف سے انہیں جواب دیا جائے گا وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کیا تمہیں اتنی عمر نہیں دی گئی تھی، ما یتذکر فیہ، کہ جس کے اندر نصیحت حاصل کر لیتے ہیں، من تذکرہ، جو نصیحت لینا چاہیں. وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ڈرانے والا، انذار کرنے والا بھی آیا تھا. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ حجت کیسے تمام ہو رہی ہے پروردگار عالم کی طرف سے. ایک تو عمر اتنی مل چکی تھی کہ جو نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت کافی ہو. اب وہ عمر کتنی ہوتی ہے کہ جس میں نصیحت حاصل کی جا سکتی ہے؟ بعض روایت کے اندر 60 سال بیان کیا گیا ہے، بعض میں اس سے کچھ کم بھی بیان کیا گیا ہے. لیکن بہرحال اتنا ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ زندگی اگر طولانی ہے تو اس طولانی زندگی کے نتیجے میں انسان کو اتنے تجربات مل جاتے ہیں، اتنے الہامات مل جاتے ہیں، اتنی اس کے مشاہدات میں وہ چیزیں آ جاتی ہے. روز جنازہ اٹھتے ہوئے دیکھ رہا ہے، لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، بیمار ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے، لوگوں کے اندر اتنے انقلابات دیکھ رہا ہے، تو پھر اس کے بعد اسے اس آئینے میں اپنی شکل نظر آنی چاہیے اور وہ خدا کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. پروردگار فرماتا ہے کہ کیا تم کو اتنی عمر نہیں دی گئی تھی کہ جو نصیحت حاصل کرنے کے لیے کافی ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر عمر اتنی نہ ہوئی تو پھر حساب بھی اتنا سخت نہیں ہونا چاہیے. یہ بات لاجیکل ہے، منطقی ہے کہ اگر عمر زیادہ ہے تو پھر حساب کتاب اسی اعتبار سے تجربات کے بڑھ جانے کی وجہ سے چونکہ حجت تمام ہو جاتی ہے لہذا نسبتاً سخت ہونا چاہیے. وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس نذیر بھی آیا تھا، یعنی کسی نے آ کر تمہیں پیغام بھی سنایا تھا، یا نبی یا امام یا کوئی عالم، کسی نہ کسی کے ذریعے سے تمہارے اوپر حجت تمام ہوئی تھی. فذوقوا، تو چکھو، فما للظالمین من نصیر، تو اب ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. یہ آیت نمبر 37 ہے کہ جس پر یہ صفحہ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.